اپنے بندے کو فہیم دل عنایت کر تاکہ نیکی اور بدی کے درمیان امتیاز کر سکے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ملوک کی پہلی کتاب اس کا 3 باب 4 سے 13 آیت مقدسہ۔ اس وقت بادشاہ قربانی کرنے کے لیے جبعون کو گیا کیونکہ وہ پاک ترین جگہ تھی، اور سلیمان نے اس مذبح پر 1000 قربانیاں چڑھائیں۔ اور جبعون میں خداوند سلیمان پر رات کے وقت خواب میں ظاہر ہوا، اور خدا نے کہا، مانگ کہ میں تجھے کیا دوں؟ سلیمان نے کہا کہ تو نے اپنے بندے میرے باپ داؤد پر عظیم رحمت کی، اس لیے کہ وہ تیرے حضور راستی اور نیکی اور دل کی استقامت سے چلتا رہا، اور تو نے اس کے لیے یہ ایک بڑی رحمت رکھ چھوڑی کہ اس کو بیٹا عطا کیا جو اس کے تخت پر بیٹھے، جیسا کہ آج کے دن ہے۔ اور اب اے خداوند میرے خدا، تو نے اپنے بندے کو میرے باپ داؤد کی جگہ بادشاہ کیا، اور میں چھوٹی عمر کا لڑکا ہوں کہ باہر نکلنا اور اندر آنا نہیں جانتا، اور تیرا بندہ تیری قوم کے درمیان ہے کہ جس کو تو نے چن لیا، ایک ایسی بڑی قوم جس کا حساب نہیں ہو سکتا اور جو کثرت کے سبب سے شمار نہیں کی جا سکتی۔ بس تو اپنے بندے کو فہیم دل عنایت کر تاکہ وہ تیری قوم کے درمیان انصاف کرے اور نیکی اور بدی کے درمیان امتیاز کرے، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے؟ تو خداوند اس بات سے خوش ہوا کہ سلیمان نے ایسی چیز مانگی۔ خداوند نے اس سے کہا، چونکہ تو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لیے عمر کی درازی اور دولت اور اپنے دشمنوں کی جان نہیں مانگی، بلکہ تو نے اپنے لیے عقل مندی مانگی تاکہ انصاف کرنے میں امتیاز کرے۔ پس دیکھ میں نے تیری بات کے مطابق کیا، دیکھ میں نے تجھ کو دانش مند فہیم دل دیا، یہاں تک کہ تیری مانند پہلے کوئی نہ ہوا، اور نہ تیرے بعد کوئی تیری مثل برپا ہوگا، اور جو تو نے نہیں مانگا وہ بھی میں نے تجھے دیا، یعنی دولت اور حشمت، ایسا کہ تیرے دنوں میں بادشاہوں میں سے کوئی تیری مانند نہ ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 119۔ جماعتی جواب، اے خداوند مجھے اپنے قوانین سکھا۔ نوجوان اپنی روش کو کس طرح پاک رکھے گا؟ تیرے کلام کی تعمیل سے۔ میں اپنے سارے دل سے تیری تلاش کرتا ہوں، مجھے اپنے احکام سے گمراہ نہ ہونے دے۔ جماعتی جواب، اے خداوند مجھے اپنے قوانین سکھا۔ میں تیرا قول اپنے دل میں رکھتا ہوں تاکہ تیرے خلاف کوئی خطا نہ کروں۔ اے خداوند تو مبارک ہے، اپنے قوانین مجھے سکھا۔ جماعتی جواب، اے خداوند مجھے اپنے قوانین سکھا۔ میں اپنے لبوں سے تیرے منہ کی تمام قضائیں بیان کرتا ہوں۔ میں تیری شہادتوں کی راہ سے اس قدر خوش ہوں جس قدر ہر طرح کی دولت سے۔ جماعتی جواب، اے خداوند مجھے اپنے قوانین سکھا۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 6 باب 30 سے 34 آیت۔ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو۔ ایک دن رسول یسوع کے پاس جمع ہوئے، اور جو کچھ انہوں نے کیا اور سکھایا تھا سب اس سے بیان کیا۔ تب اس نے ان سے کہا، تم الگ ویران جگہ میں چلے آؤ اور ذرا آرام کرو، اس لیے کہ بہت آمد و رفت تھی اور انہیں کھانا کھانے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی۔ پس وہ کشتی پر چڑھ کر الگ ایک ویران جگہ میں چلے گئے، اور بہتیروں نے
ان کو جاتے دیکھا اور جان گئے، اور سب شہروں سے اکٹھے ہو کر وہاں پیدل دوڑے اور ان سے پہلے جا پہنچے۔ اور یسوع نے اتر کر بڑا ہجوم دیکھا اور اسے ان پر رحم آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو، اور وہ انہیں بہت سی باتوں کی تعلیم دیتا تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔